بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی پاور پالیٹکس میں ایک بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے اور یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا۔ اگر یہ دھماکہ ہو گیا تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کس کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہوگی، کتنی دیر وہ حکومت چلے گی اور اس کے چلنے کے صلح صفائی کے ساتھ امکانات کتنے روشن ہیں۔ ایک لمبی اگر مگر والی یہ بات چیت ہے، لیکن اگر یہ انٹرویو، چونکہ یہ بات ہی اگر سے شروع ہو رہی ہے، اگر یہ دھماکہ ہو گیا پاور پالیٹکس کے اندر، میں کسی جمہوری، دستوری اور اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے اندر پائی جانے والی پاور پالیٹکس کے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ والی آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں کہ اگر یہ دھماکہ ہو گیا، اور یہ دھماکہ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ہے، یہ کئی جہتوں پر مشتمل انٹرویو ہوگا، کیونکہ ملک ریاض صاحب پاور بروکر ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ ملک ریاض صاحب کا کردار کسی بھی سطح کے اوپر پاکستان کی جو تقریباً لیٹ 90s کی جو ہے یہ سیاست، یعنی پرویز مشرف سے پہلے بھی ان کی پاور بروکر جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ اور یہ آپ کو میں ویسے ان کے ایک قریبی عزیز یہ کہ گھر کا فرد، انہوں نے بات بتائی ہمیں شغل نہیں کہنا چاہیے، ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران، کہ ایک دفعہ ملک ریاض صاحب جو تھے وہ اسلم بیگ صاحب جب چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کو لے کے پشاور نکل گئے اپنی پجاروں کے اوپر۔ چیف آف آرمی سٹاف، ویسے اس دور کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے نا، وہ ان کے اتنے ششکے بھی نہیں ہوتے تھے ضیاء الحق صاحب کے بعد۔ بلکہ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گجرانوالہ کینٹ میں تھے، اور سابق جو اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف تھے وحید کاکڑ صاحب، وہ ایک اپنے اردلی کے ساتھ واک کر رہے تھے گجرانوالہ کینٹ میں، نو ایشو، نو پرابلم۔ اور پرویز مشرف صاحب نے تو جب اقتدار سنبھالا بھی تھا تو ان کی گاڑی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جو باہر مال روڈ کا اشارہ ہے وہاں پہ بھی رک جاتی تھی اشارے کے اوپر۔ بعد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جب شروع ہوئی پاکستان میں، تو پھر یہ پروٹوکول اور سیکیورٹی جو ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر پہنچ گئی تھی۔ تو یہ ان کو تب بھی لے کے چلے گئے تھے پشاور۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جنرل جو ہے اسلم بیگ صاحب، ان کو مارشل لا بڑا تیز آیا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے مارشل لا لانا ہے۔ تو جو جنرل بیگ کے نیچے والے لوگ تھے، جو ان کو صلاح مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ وقت نہیں ہے بھائی، ابھی تازہ قوم نکلی ہے ضیاء الحق صاحب کے تسلط کے نیچے سے، تو ابھی قوم کا موڈ قوم دیکھ چکی ہے، بینظیر بھٹو آ چکی تھیں، اور اب یہ جو ہے وہ مارشل لا والا سین چل نہیں سکتا، تھاٹ پروسیس ہوا تھا۔ تو یہ لے کے ان کو ادھر چلے گئے تھے اور راستے میں ان کو قائل کرتے ہوئے گئے تھے۔ تو ملک ریاض صاحب پاور پالیٹکس کے پرانے کھلاڑی ہیں، بروکر، اس کا کوئی نیگیٹو کانوٹیشن نہیں ہے، میں اس کو نیگیٹو کانوٹیشن نہیں لے رہا، دنیا بھر میں ہوتے ہیں یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، یہ بہت سے کام جو رکے ہوتے ہیں وہ سرمایہ داروں کی میڈیٹیشن سے یا جو مصالحت کاری ہوتی ہے اس سے ہو جاتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب آپ دیکھیں کہ جب دھرنا ہو رہا تھا، جب طاہر القادری صاحب سے ملنے چلے گئے تھے، اور پاکستان میں ہر جو پاور پالیٹکس کے اندر پیدا ہونے والے تنازعات کو ختم کرنے میں ملک ریاض صاحب کا کہیں نہ کہیں پر نام آتا ہے۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ ملک ریاض صاحب بھی انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں حسن نقوی صاحب، وہ ٹی ایف ٹی یعنی کہ دی فرائیڈے ٹائمز جو ہے، اس میں ٹی ایف ٹی دی فرائیڈے ٹائمز، اس میں وہ ان کی خبر چھپی تھی کہ 3-4 مہینے پہلے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اس خبر کی بنیاد کے اوپر اس فقیر نے بھی ٹیلنگز کے اوپر آپ کے ساتھ یہ گفتگو شیئر کی تھی۔ خبر ان کی تھی، میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ تڑکا لگا کے بتایا تھا، حسن نقوی صاحب کی خبر ہے۔ اور اس وقت تک ملک ریاض صاحب اور پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کے درمیان جو سیسا پلائی دیوار درمیان میں کھڑی تھی کہ فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا، ملک ریاض صاحب نہیں پکڑے گئے۔ تو ویسے ملک ریاض صاحب جیسے کریکٹر جو ہیں پاور بروکرز جو ہوتے ہیں وہ پکڑے بھی نہیں جاتے، وہ تو سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جو برف جم جاتی ہے اس برف کو پگھلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، میڈیٹیشن ہی کہتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں، مصالحت کاری کرتے ہیں۔ تو وہ ملک ریاض صاحب بچ رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کے، ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے، گہرا بندھن ہے آپس میں، تعلق بہت گہرا ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کا یہ پیغام تھا پچھلی گورنمنٹ یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کہ ملک صاحب وال نہیں دیکھنا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی کوئی ملک صاحب کی طرف نہیں دیکھے گا، درمیانی راستہ نکالا گیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں،
اور وہ بات یہ ہے کہ چلے پہلے ملک ریاض صاحب کے اوپر رہتے ہیں، اور ملک ریاض صاحب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بچایا بھی جائے گا. یہ چیزیں بہت باریک بینی ارک ریزی کے ساتھ طے ہو رہی ہیں کہ کس طرح کر کے سسٹم کچھ لوگوں کو بچائے گا اور کچھ خاص لوگوں کو سسٹم جو ہے وہ تل کے رکھ دے گا، فرائی کر کے رکھ دے گا. اور یہ سسٹم جو ہے اس کا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا یہ انٹرویو. اگر یہ انٹرویو آ گیا تو پھر آپ سمجھیں کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس میں نواز شریف صاحب کا گھوڑا بڑی دور تک دوڑے گا. یہ الفاظ یاد رکھیں. اور اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنے تو یہ گھوڑا اور بھی دور تک دوڑے گا. اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے چوتھی دفعہ تو شاید کھٹ پٹ ہو جائے سال دو سال بعد. لیکن اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنے تو پھر نواز شریف صاحب کا گھوڑا اقتدار کی سڑک کے اوپر سرپٹ دوڑے گا اور جناب جاتی عمرہ سے بھی آگے جائے گا. لورا جاتی عمرہ بڑا فاصلہ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لمبے پلانز ہیں، وہ جو نا لمبے جگیر لمبے پلانز ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے، لمبے پلانز کی طرف. اب جو ملک ریاض صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ صحافی پاکستان کے جاوید چودھری صاحب، یہ انکشاف انہوں نے بھی کیا ہے اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. منصور علی خان صاحب کا بھی انکشاف ہے اور بھی بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. حسن نقوی صاحب نے تو خیر اس سے ان سب سے بہت پہلے یہ والی بات کہی تھی، دی فرائیڈے ٹائمز میں لکھی تھی. تو اب جو ہے ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے جو سب سے مستند میں اس لیے کہوں گا کہ جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ جاوید چوئی صاحب کا تعلق بہت دیرینہ ہے. جاوید چوئی صاحب جو ہیں وہ ایک بلو چپ کے نام سے ایک فرم بھی چلایا کرتے تھے، اور وہ فرم ملک ریاض صاحب کا کالم حقیقت کے نام کے عنوان سے روزنامہ جناح میں شائع کرتی تھی. روزنامہ جناح جب لاہور سے نکلنا شروع ہوا تو ملک صاحب نے بھی کالم لکھنا شروع کیا. ملک ریاض صاحب کو جو جاوید چوئی صاحب ہیں ان کی تحریر بہت بھاتی تھی، اور میں نے خود ان کو ملک ریاض صاحب کو جاوید چوئی صاحب کے کالم پڑھتے دیکھا ہے. تو ملک ریاض صاحب کے جو کالم تھے وہ غیر اعلانیہ طور کے اوپر جاوید چوئی صاحب لکھا کرتے تھے. اس کا حوالہ کچھ یوں ہے کہ میں ذاتی چونکہ میں جناح اخبار میں ہوتا تھا اور میں ملک صاحب کے پاس وہ اخبار اور زیرو پوائنٹ والی کتاب جس میں جاوید چوئی صاحب کے جو کالم ہیں وہ مجموعہ، ان کے کالموں کا جو مجموعہ ہے وہ زیرو پوائنٹ کے نام سے وہ میرے خیال 2 والیوم چھپ چکے ہیں. باقی اس وقت تک 2007-8 کی بات ہے، یا ہاں انہی سالوں کی بات ہے. تو میں وہ اخبار جو ملک ریاض صاحب کے نام سے ان کی طرف سے حقیقت کے عنوان سے روزنامہ جناح میں چھپا، اور جو جاوید چوئی صاحب کے کالم کا عنوان زیرو پوائنٹ ہے اور اسی عنوان سے انہوں نے کتاب بھی شائع کی تھی، وہ کتاب ساتھ لے کے گیا میں خود اور کوئی نہیں. اور میں نے ملک صاحب کو جا کے دکھایا کہ یہ جو کالم چھپا ہے نا آپ کا آج، یہ زیرو پوائنٹ میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ کوئی 7-8 سال پہلے جاوید چوئی صاحب چھاپ چکے ہیں حرف بہ حرف. تو ملک ریاض صاحب جو تھے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، پھر خیر ہے، کوئی گل نہیں. ملک ریاض صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے کہ ان کے ہاں یہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ گھبراتے ذرا کم ہے ان کا، کیونکہ مجھے یہ کہا کرتے تو گھبرا بڑی جدی جانا. دوسرا یہ ان کا حوصلہ بہت ہے برداشت کرنے کا، اینڈ تک جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. تو لہٰذا جاوید چوئی صاحب جو ان کے ساتھ وہ کالموں کی صورت میں انہوں نے کیا، وہ انہوں نے میرا خیال ہے جاوید چوئی صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے ذکر بھی نہ کیا ہو. تو میں یہ حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جاوید چوئی صاحب کے پاس ملک ریاض صاحب کی، میرا خیال ہے، یہ میرا گمان ہے، پرانے تعلقات کی بنا کے اوپر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ شاید صحافیوں میں ویسے تو کون سا صحافی ہے جن کا ملک ریاض صاحب کے ساتھ تعلق نہیں، کیونکہ وہ پاور پالیٹکس کے ایک بروکر ہے. ایون کہ جو جیو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں بیل آؤٹ جہاں جہاں پر جیو کو یا میر شکیل الرحمان صاحب کو بڑا ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے ملک ریاض صاحب بھی. ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. آپ کو پتہ نا کہ جیو پہ ملک ریاض صاحب کے خلاف ایسے تو کسی چینل پہ نہیں چل سکتی، لیکن جیو کے اوپر اسپیشلی کوئی خبر نہیں چھپتی ملک ریاض صاحب کے خلاف. اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، اب حالات تھوڑے سے بدل چکے ہیں. تو جو جاوید چوئی صاحب ہیں انہوں نے ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ
مطلب میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بہت زیادہ مواد نہیں ہے جو پڑھنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض کا انٹرویو 3 باتوں کے گرد گھوم رہا ہے. یہ انہوں نے اپنے کسی ولاگ میں یہ والی بات کہی ہے اور تصدیق کر دی ہے ان کی, اور اس کے بعد قیاس آرائیاں ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ 3 باتوں کے گرد گھومے گا جو ان کا انٹرویو جو ریکارڈ ہو چکا ہے یا ریکارڈ ہونے والا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے, مواد پورا تیار کیا جا چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی ملک ریاض کا انٹرویو 3 چیزوں پر مبنی ہے. نمبر 1 یہ کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بیریا ٹاؤن کی مد میں عائد کیے جانے والے 460 ارب روپے کے جرمانے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کیا کردار تھا. یعنی کہ ثاقب نثار صاحب کا عمران خان کو بچانے, یہ پروجیکٹ عمران خان بیسیکلی بے نقاب ہونے جا رہا ہے, یوں سمجھے, اور اس میں ثاقب نثار صاحب کا بھی نام گونجے گا. اور یہ جو میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں ان کا گھوڑا پاکستان کے اقتدار کی شاہراہ پر سرپٹ دوڑنے والا ہے, یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اور انہوں نے یعنی کہ ثاقب نثار صاحب کا کردار کیا تھا اور انہوں نے ملک ریاض سے کیا کیا مراد حاصل کی تھی. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ 2014 میں عمران خان کے دھرنے میں ملک ریاض کا کیا کردار تھا اور یہ دھرنا کس کی پلاننگ تھی. ظاہر ہے کہ کیانی صاحب اور جو شجاع پاشا صاحب ہیں, ظہیر الاسلام صاحب ہیں, وہ ان کا ذکر ہوگا. خوراک یعنی کہ جو دھرنے والے لوگ ہیں ان کو دیگیں دوگیں کہاں سے جاتی تھیں, پیسے کہاں سے آتے تھے خوراک کے لیے, رقوم اور پیغامات کہاں سے آتے تھے. جاوید چوئی صاحب کا جو مزید دعویٰ ہے وہ ہے کہ اس دھرنے کے دوران ملک ریاض نے نواز شریف کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا چھٹی لے کر ملک سے باہر چلے جائیں. انٹرویو میں پہلی بار یہ تمام چیزیں بھی تفصیلات سے بتائی جائیں گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پوری رات کو انہوں نے وزیر اعظم کو جا کے اٹھایا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو پہلے رابطہ کیا, وزیر اعظم پہنچ گئے اور انہوں نے کہا ظہیر الاسلام صاحب کرنے کہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤ, جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کہا ہوتا تو میں جو ہے ڈی جی آئی سے اس کو سیک کر دیتا, تو جو سیک کرنے دی واری آئی تو کو گرو پیا. تو پھر اسی طرح ایک اور حوالہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی عمران خان صاحب کے دور میں ملاقاتیں بھی ملک ریاض صاحب نے کروائی تھیں. اس دوران کچھ اداروں کو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ملک ریاض نے اس وقت دونوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا تھا. یہ سب باتیں پہلی بار ملک ریاض صاحب بتائیں گے. سر جی اب اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ثاقب نثار بھی ہو سکتا ہے بے نقاب ہوں, پاشا صاحب, ظہیر الاسلام صاحب, یعنی کہ جج اور جرنیل بے نقاب ہوں گے. کون سے جج جرنیل؟ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس قوم کے سروں کے اوپر مسلط کیا. اور یہ نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے کہ یہ تحفہ, اور پھر تحفے کے علاوہ انہوں نے ثاقب نثار, عمرتاب بندیال اور وہ جو جسٹس گلزار اور آصف سعید کھوسا, یہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں, ان کا کردار بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کو کٹہرے میں لانا ضروری ہے. کٹہرے میں لائے جاتے ہیں یا نہیں لائے جاتے ہیں, کوئی جج اور جرنیلوں کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بے نقاب ہونے جا رہے ہیں. اور یہ بے نقاب وہ ہوں گے, عمران خان صاحب کا اصل جو چہرہ ہے, کردار ہے کہ وہ کہاں سے لائے گئے تھے, کہاں سے وہ اگائے گئے تھے, ان کو پالا کس نے, پوسا کس نے, چلایا کس نے, یہ قوم کو پتہ چلے گا. ویسے تو یہ اوپن سیکرٹ ہے, لیکن ملک ریاض صاحب جو سہولت کاری یا پاور بروکیج جو تھی ان کی, اس کا وہ اقرار ایک طرح سے کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو اقرار ہے یہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون اور ان کی اپروول, یہ دونوں چیزیں ہیں, تعاون اور اپروول کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جو جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب ہیں, ان کو سسٹم پورا بچانے کی کوشش کرے گا. اور شاید جو ملک ریاض صاحب ہیں یہ جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض حمید صاحب کا نام نہ لیں. یہ ایک چانس ہے کیونکہ سسٹم ان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اور اسی سسٹم میں کچھ لوگ اس طرح کی پوزیشنز کے اوپر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان اشخاص کو, ان شخصیات کو کٹہرے میں لا کے پاکستان کی فوج کا کفارہ ادا کیا جا سکے. لیکن یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ سسٹم کے خلاف لڑنا سسٹم کے اندر اور ہائی لیول کے جو آپریٹرز ہوتے ہیں, جو ذمہ داران ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا.
تو یہ بڑی چومکھی قسم کی لڑائی ہے, بڑی خوفناک لڑائی ہے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایک کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے آ رہی ہے. لٹمس ٹیسٹ دوسرا ہے کہ کون کون جو ہے وہ زد میں آنے والا ہے. عمران خان صاحب تو آ چکے ہیں اور بس ان کے اوپر اب فیصلے آنے ہیں, وہ بھی آ جائیں گے. تو چیز بہت جو ہے وہ مزے کی ہونے جا رہی ہے. میں آخری حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں اپنی ایک ملاقات کا, اس کو بات ذرا پلے سے باندھ کے رکھ لیں, کیونکہ میں یہ آپ کو سنی سنائی بات نہیں کر رہا, یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. میں نے پاکستان کی جو 4-5 بڑی شخصیات ہیں نا جی, جو طاقتور ہوتی ہیں, ان میں سے ایک شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی میری, یہ جولائی کے مڈ آف دا جولائی, اسی سال کے مڈ آف جولائی میں. تو باتیں ہو رہی تھی کہ مسئلے کا حل. تو میں نے کہا کہ جی کہ مسئلے کا حل تو بیسکلی یہ ہے کہ جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کو پکڑیں اور ان کے خلاف ٹرائل کریں. تو ان صاحب نے میری طرف بڑا مسکراتے ہوئے اور بڑی شرارتی آنکھوں کے ساتھ بڑے غور سے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج یہ تسلیم کر لے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اندر بیٹھ کے حکومتوں کو گراتی ہے, آفیشلی مان جائے اور وہ سارا کچھ کرتی ہے. فیض حمید کو پکڑنا, ان کو سزا دینا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ آفیشلی اپنے اوپر یہ الزام اپنے سر پر نہیں لے گی. میں نے ان کو حوالہ دیا, میں نے کہا کہ وہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو کہ آئین کے مطابق چلیں گے, تو کہتے ہیں وہ ایک عمومی بات ہے, وہ کیٹاگوریکلی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی. پھر وہ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی یہ سوال ہوا ایک پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا یہ پھر کبھی باتیں کریں گے. یہ کہہ کے انہوں نے بات ادھر ادھر کر دی تھی. اگر جنرل فیض پکڑے جاتے ہیں اور انہی کیسوں میں پکڑے جاتے ہیں, اگر جنرل باجوہ صاحب پکڑے جاتے ہیں اور سیاسی مداخلت کے جرم میں پکڑے جاتے ہیں, آئین سے روح گردانی کے جرم میں پکڑے جاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کے تو مسئلے حل ہو گئے میری نظر میں. اور اس کا دوسرا مطلب ہوگا کہ پاکستان کی فوج نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں غلط کام کرتے رہے ہیں, مداخلتیں کرتے رہے ہیں. جو پاکستان کی فوج کی انا کہیں گے, برا لفظ ہے, نیگیٹو ورڈ ہے, لیکن انا کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض, اول تو جنرل باجوہ صاحب کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا. میں پاور پالیٹکس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. نیچرل جو ایک فلو ہوتا ہے, جو قدرت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے, جو وقت ڈکٹیٹ کرتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس پر میں بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا اپنی آبزرویشن. لیکن معروضی حالات جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو تو ہو سکتا ہے کہ کسی ادھر ادھر والے ٹاپ سٹی ادھر ادھر کے کسی کیس میں ان کو کوئی باز پرسن کی ہو جائے, لیکن جنرل باجوہ صاحب کی کسی ضمن میں بھی باز پرس نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ادارے کے وقار اور انا کا مسئلہ ہے. اور باقی وقت کی جو ایک جبر ہے, وقت کا جبر تو سر بہت کچھ کروا دیتا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت جب ڈکٹیٹ کرے گا تو جنرل فیض کیا, جنرل باجوہ کیا, ان کے اگلے پچھلے سب پکڑے جائیں گے, قانون کے دائرے میں آئیں گے. لیکن وہ وقت کب آتا ہے, وقت کب سکھاتا ہے, وقت کب ڈکٹیٹ کرے گا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وقت تیزی سے اسی طرف جا رہا ہے ہم سب کو لے کر. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال, لٹمس ٹیسٹ اور ایک دھماکہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.